بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ اہل سنت کا ادنا خادم عبدالحمید چشتی عرض گزار ہے کہ فضل چشتی کے خاص نمائندے غالباً محمد عثمان نے 14 دسمبر 2022 کو قریب مغرب فقیر کے بیٹے عزیزم محمد مہر سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ ابا جی ماشاءاللہ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے ملتان ایئرپورٹ پر ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی سندری مولوی نے شب خون مارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے 29 اکتوبر کے پیر بارو کریم علیہ رحمت کے عرس مبارک میں دہرائے گئے چیلنج قبول کرنے کا کلپ ریکارڈ کرا دیا۔ 15 دسمبر بعد نماز عشاء فقیر کے شاگرد قاری علیم شہزاد صاحب نے مکہ مکرمہ میں مجھے یہ کلپ سنایا۔ فقیر نے حسب سابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ مدینہ منورہ سے ہی اس کا جواب دینا مناسب سمجھا۔ 17 دسمبر قریب مغرب مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ آج 18 دسمبر تقریباً صبح 8 بجے شار ابو امامہ پر واقع ہوٹل امل السعادہ کے کمرہ نمبر 2 سے اللہ کے فضل و کرم سے جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، سندر مولوی کے چیلنج قبول کرنے کی حقیقت۔ نمبر 2، اس کی موجودہ گفتگو میں بکھلاہٹ۔ نمبر 3، اس مناظر کے مبلغ علم کی ایک جھلک۔ نمبر 1، چنانچہ وام بچراں اور مدینہ منورہ سے فقیر کا تقریباً یہی چیلنج تھا کہ 10 جید علماء اہل سنت کی موجودگی میں فریقین کی سوشل میڈیا پر تمام گفتگو سنائی جائے۔ بعدہ جو فیصلہ وہ فرماویں دونوں حضرات بمائے دستخطوں کے قبول کریں۔ فضل چشتی نے اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد راہ فرار اختیار کرتے ہوئے یہ شرط بڑھا دی کہ منصفین کل ما کی طلاق کی قسم اٹھائیں۔ فقیر نے کہا ایسے حلف کے ساتھ اپنے ہی صرف 5 فیصلے روانہ کر دو، لیکن سندری مولوی فبہت الذی کفر کا مصداق بنا۔ اس کے بعد ادھر ادھر جلسوں میں بڑے مارتا رہا، لیکن الحمدللہ میدان میں آنے کی جرت نہ کر سکا۔ 2 مرتبہ کی شکست کی خفت مٹانے کے لیے 2 سال بعد لایانیاں مارنے کے لیے پھر میدان میں کود پڑا۔ اب بھی اگر ہمت اور اصول مناظرہ سے کچھ واقفیت ہے تو اپنے مطلوبہ ہمارے 60 سوالات اور تقریباً 4 اقساط لاجواب کا جواب حسب معمول جیسا کیسا بھی ہو دے۔ اگر دے دیا ہے تو نشاندہی کرے۔ بعدہ ہمارے مدینہ منورہ والے مقبول شمع چیلنج کے مطابق مناظرہ کرے۔ ہم نوالہ ہم پیالہ کو چھوڑ کر 10 جید علماء اہل سنت کا بطور منصفین انتخاب، بقول شمع ان سے کل ما کی طلاق کا حلف، شرائط مناظرہ اور تاریخ مناظرہ کا تعین، یزیدی حواریوں کے ساتھ یا اکیلے، یہ سب کچھ آپ پر چھوڑا۔ کیا یاد کرو گے کہ کسی خادم حسین نے کتنی ڈھیل دی؟ موضوع ہمارا ابتدا ہی سے یہی ہے کہ فضل چشتی گستاخ صحابہ و اہل بیت ہے۔ مقام مناظرہ فضل چشتی کا آبائی گاؤں۔ مقام مناظرہ کی مناسبت سے اجازت و سکورٹی کی تحریری ضمانت بمائے دستخط معززین علاقہ آپ پر لازم۔ اصول مناظرہ کے مطابق فضل چشتی ہمارے جوابات نہ دے سکا یا حسب معمول ادھر ادھر کی لایانیاں مارنے کی
کوشش کی یا باصول خود اس کے کسی کارندے نے مداخلت کی کوشش کی، ان سب صورتوں میں اس کی ہی مقرر کردہ تاریخ آئندہ جمعرات 22 دسمبر کو عصر کے وقت تک خود بخود اس کی شکست مع ذلت شمار ہوگی۔ یاد رہے کہ اصول مناظرہ کے مقتضیات پورا کرانے کو راہ فرار سمجھنے والا ہی سب سے بڑا احمق ہوگا۔ نمبر 2، فضل چشتی کی بخلاہٹ۔ اصل بخلاہٹ تو خود فضل چشتی کے چہرے سے ہی نمایاں ہے۔ 29 اکتوبر ظہر کے بعد چیلنج کیا گیا، 14 دسمبر کو قبولیت کا دعویٰ، پورا 1.5 ماہ یعنی 45 یوم گزر گئے، جس کو یہ چند روز کہہ رہا ہے۔ ذرا اتنا تو بتا دے کہ چند کا اطلاق کتنے پر آتا ہے؟ اس نے موضوع منتخب کیا مسئلہ یزید۔ افسوس، صد افسوس تیری بغیرتی کا پر کہ تجھے عظمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع بنانا نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد فضل چشتی یا اس کا کوئی حواری کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ فقیر پر جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے نازیبا اور بیہودہ الفاظ میں چیلنج کیا ہے، ورنہ بتائے کون سا لفظ بیہودہ اور نازیبا ہے؟ موضوع کو موضوع بولتا ہے۔ ملک امیر اقبال صاحب کا پورا نام نہ لے سکا، اجازت کو پہلے کھلی لگام بولا۔ فقیر کی گفتگو کے لیے نااہلی کا یقین کر کے بھی تقریباً سال سے زائد سوشل میڈیا پر اکثر لا حاصل گفتگو کرتا رہا۔ پھر بتائے کہ کیا حد سے تجاوز کرنے کے بعد اہلیت لوٹ آتی ہے کہ دوبارہ گفتگو کے لیے تیار ہے؟ مزید بخلاہٹ کہ اصول مناظرہ کے مطابق اتفاق رائے سے طے کیے جانے والے امور کو اپنے ہی حجرے میں بیٹھ کر خود ہی حتمی شکل دے دی کہ مقام مناظرہ پکھر ہے، عبدالحمید چشتی جیسے کیسے بھی ہو وہاں پہنچے ورنہ اس کی شکست ہوگی، جبکہ فقیر کی واپسی مدینہ منورہ سے انشاءاللہ العزیز 3 جنوری کو ہے، اور حضرت 22 دسمبر کو ہی میرے بکھر نہ پہنچنے پر شکست کا پروانہ دے کر مناظر اعظم بن رہے ہیں۔ مناظر ہوں تو ایسے کہ جن کو مناظرے کے ابتدائی اصول بھی یاد نہیں۔ یہ یزید کے حمایتی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادنیٰ ترین غلاموں سے مناظرہ کریں گے، جن کی تقریباً 2-3 منٹ کی گفتگو ہی مجموعہ اخلاط ہے۔ نمبر 3، فضل چشتی کے گستاخانہ مبلغ علم کی صرف ایک جھلک، جو قرآن کے مقابلے میں من گھڑت آیات بناتا ہو، جو حدیث پاک میں اپنے لفظ شامل کر کے تحریف کا مرتکب ہو، جس کو غیر منصرف کی صحیح تعریف ہی نہ آتی ہو، جس کو قدری جبری راویوں کی تمیز ہی نہ ہو، جو روافظ کی گستاخانہ روایات سے استدلال کرتا ہو، جو روایات کو محل نظر لکھ کر بھی ان سے استدلال کرتا ہو، جو بحث مسنات بالتقریر اور شکل عروسی کی وضاحت ہی نہ کر سکے، جس کو چیلنج کیا گیا ہو کہ کل ماہ کی طلاق کی قسم اٹھا کر صرف اتنا کہہ دے کہ مجھے ان کی تعریفیں آتی ہیں، پھر بھی جواب نہ دے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کو جبری اور باطلہ لکھے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کو ڈر یا خوف سے تعبیر کرے، جو خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علو للدین قربانی کو باطل اور غلو لکھے، جو یزید کے حق میں تو جھوٹی روایات کو بھی مانے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صحیح روایات کا بھی انکار کرے،
جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ کو چلاک لومبڑی لکھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، خدا کی شان بے نیازی کہ وہ بھی اپنے آپ کو مناظر سمجھے اور مفتی عرب و عجم اور امام الغیرت کہلائے۔ تف ہے ان حواریوں پر جو ابھی بھی اس کے دام دلالت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا مصداق بننے سے گریز نہیں کر رہے۔ فضل چشتی حسب معمول پینترے نہ بدل، شعبدہ بازیاں نہ دکھا، عوام کی آنکھ میں دھول ڈالنے کی ناکام کوشش نہ کر۔ کوئی دم خم ہے تو علمی میدان میں جس میں نے تجھے جکڑ رکھا ہے اس سے نکل کر دکھا۔ بار بار کہہ چکا ہوں کہ بعدہ جس مسئلے پر جس طرح چاہو مناظرہ کر لینا۔ والسلام، عبدالحمید چشتی از مدینہ منورہ۔ ان بند